جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات آتی ہے تو ان کی نبوت کا انکار کرنے والے ان کی شادی کے اوپر تو بڑی بکواس کرتے ہیں اور یقین بھی کر لیتے ہیں کہ فلاں عمر میں شادی ہوئی، فلاں عمر میں شادی ہوئی۔ کوئی ان بغیرتوں سے پوچھے، ان جاہلوں سے، ان عقل کے اندھوں سے، ان کتے کے پلوں سے بدتر کافروں سے کوئی پوچھے کہ جب نبوت کی ان کی بات آتی ہے تو تم انکار کرتے ہو، تب مانتے نہیں ہو، کتابوں کی بھی بات نہیں مانتے، اور ان معجزات کو بھی نہیں مانتے جو اللہ نے 21ویں صدی میں ظاہر کر دیے ان کی نبوت کی سچائی پر۔ لیکن جب شادی کی بات آتی ہے ان کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر ان کے خلاف اپنی گندی بدنیتی پر مشتمل بھڑاس باہر نکالتے ہیں نفس سے، اور زبان سے زہر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کتے کے پلوں سے بدتر قسم کی جو مخلوق پھر رہی ہے زمین کے اوپر، میری نظر میں کتے کے پلوں سے بدتر ہی ہیں یہ۔ جانوروں سے بدتر تو اللہ نے ویسے بھی بہت ساروں کو قرار دیا ہوا ہے قرآن میں، لیکن یہ وہ تمام لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونک رہے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شادی کیوں کی ہے۔ مطلب اب ان کے باپ سکھائیں گے آگے کہ کس کو شادی کیسے کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، وہ بھی ایسے انسان کو جو کہ اللہ کے آخری نبی ہوں ہے۔ انہوں نے کسی بھی عمر میں شادی کی ہو، کسی ایتھسٹ کو حق کیا پہنچتا ہے بکواس کرنے کا؟ انہوں نے کسی بھی عمر میں شادی کی ہو، اور حضرت عائشہ کی عمر کتنی بھی ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی بھی ہو، کسی ایتھسٹ کو، کسی کافر کو، کسی ملحد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کوئی یہ سوال کرے کہ کیوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کافر نبوت کو نہیں مان رہا تو شادی کو کیسے مان رہا ہے؟ جب وہ کافر کتابوں کی بات پہ یقین نہیں کرتا نبوت کے حوالے سے، تو وہ کافر شادی کے حوالے سے کتابوں پہ یقین کیوں کرتا ہے؟ جب وہ کافر 21ویں صدی میں اللہ کے نیچر کے ذریعے دکھائے ہوئے میریکلز کو یقین نہیں کرتا اور جھٹلاتا ہے، تو وہ کافر حق کیسے رکھتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے کا اور بکواس کرنے کا ہے؟ ایسے تمام ملحد، کافر، مرتد، ملعون جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونک رہے ہیں اور ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں شادی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، ایسے تمام کتوں کے پلوں سے بدتر کافروں کے حوالے سے میری دنیا کے تمام مسلمانوں کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ان میں غیرت باقی ہے، ایمانی غیرت، اور واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور منہ کی حد تک نہیں، حقیقی حد تک، ٹھیک ہے، منہ کے فائر کی حد تک نہیں، منہ کے فائر کی حد تک تو بڑے پھر رہے ہیں عاشق رسول بنے ہوئے جن کی بہت ساروں کی غیرت سوتی ہوتی ہے، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو انہوں نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے اپنی فرقہ پرستی کے اندر، کہ ان کو کسی چیز کا علم تھا یا نہ تھا، یہ تھا یا وہ تھا، وہ جانتے تھے یا نہ جانتے تھے، خود دعوے کرنے والے اور ڈھنڈورا پیٹنے والے۔ ان سمیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی طرف بتا رہا ہوں کہ ان کافروں سے، یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے نہیں لیکن ان کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، گند نکال رہے ہوتے ہیں، ان کافروں کو جسٹیفیکیشن دینا بند کر دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے، کیونکہ یہ کافر اس لائق نہیں کہ ان کو اس حوالے سے جواب بھی دیا جائے، شادی کے حوالے سے کوئی جواب نہ دیا جائے۔ کیوں کی تھی؟ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کی تھی۔ کسی کے باپ میں دم ہے تو روک لیتا، اللہ نے کروائی نا، ہو گئی۔ اللہ کے آخری نبی ہیں، بالکل ثبوت سے ثابت ہے، سائنس سے ثابت ہے۔ اب دنیا کا کوئی کافر روتا ہے تو روتا رہے، دنیا کے سارے کافر اگر رونے پہ آ جائیں تو روتے رہیں، دنیا کے تمام کفار اگر زمین پہ خاک چاٹنے پہ مجبور ہونا چاہیں تو چاٹیں، کیونکہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، ان کی رسالت کی سچائی پر نیچر کے ناقابل شکست دلائل اور ثبوت 21ویں صدی میں پیش آ جانے کے بعد بھی نہ مانے، اور اس تک وہ دلائل پہنچ گئے اور اس نے دیکھ لیا یا سن لیا یا جان لیا یا اس تک خبر آ گئی، اور وہ پھر بھی نہ مانے، پھر تو وہ پکا بدترین قسم کا ایسا انسانی نما جانور ہے جو اپنی عقل استعمال کرنے سے واقعی میں پکا محروم ہے، اور اللہ کی لعنت کا شکار ہے، تبھی تو محروم ہوئی ہوا۔
اگر اللہ کی رحمت ہوتی اس پر تو وہ تو اسلام میں داخل ہو جاتا کلمہ پڑھ کے. سو وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونک رہے ہیں کسی بھی طرح سے، وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں موت سے پہلے، نہیں تو موت کے بعد تو گئے وہ بہت برے طریقے سے اللہ کے حکم سے، اللہ ہی کے عذاب میں، لیکن اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہیں گے تب تک اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی گستاخیوں کی وجہ سے اور اپنی بدنیتی کی وجہ سے ہمیشہ ذہنی اذیت اور ذہنی عذاب میں مبتلا رہیں گے اللہ کے حکم سے. اور ان کا یہ ذہنی اذیت کم نہیں ہوگی، یہ بتا رہا ہوں. وہ اس خوش فہمی میں مت رہیں کہ وہ بچ کے نکل چکے ہیں، وہ کہیں نہیں بچ کے نکلے. اللہ کہیں پہ بھی نہیں چھوڑے گا ایسے کافروں کو. جہاں مرضی چھپ جائیں، جہاں مرضی کمرے میں بیٹھ کے گستاخیاں کریں، جہاں مرضی بیٹھ کے کمنٹ کریں، جہاں مرضی بیٹھ کے کچھ بھی کریں، وہ اپنی اس ذہنی اذیت سے جس کا وہ شکار ہیں اور وہ جانتے ہیں ان کی ذہنی اذیت کیا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتے. کسی کا باپ بھی باہر نہیں نکال سکتا اللہ کے سوا. اس لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اور اللہ کو خدا تسلیم کر لیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیں. اور ان کی کسی بھی عمل پر ایکس وائی زیڈ اے ٹو زیڈ وٹ ایور، کسی بھی عمل پر سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ کیوں کیا تھا. علم سیکھنے کے لیے سوال الگ چیز ہے، اعتراض کرنا کہ یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں کیا، کہ تم باپ لگتے ہو کسی کے سوالات کرنے والے. کسی کا لیول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی انسان کا لیول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے، تو کسی انسان کو حق نہیں ہے ان کے اوپر اعتراض کرنے کا کہ انہوں نے فلاں کام کیوں کیا. کون آیا ججمنٹ کرنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کس کی اوقات ہے؟ کس کافر کی اوقات ہے؟ سارے کافروں کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جج کریں گے بیٹھ کر. کوئی اوقات نہیں کسی کافر کی، لیجنڈ کے سامنے کسی کافر کی اوقات نہیں ہے اتنی. تمام کافروں کی اوقات، تمام ایسے کافر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ایسے تمام کافر لیجنڈ کی نظر میں کتے کے پلوں سے بدتر ہیں، کتے کے پلوں سے بدتر ہیں، کتے کے پلوں سے بدتر ہیں. آگے سمجھ میں زیادہ برا لگتا ہے تو تیاریاں کرو اپنے کفر میں مرنے کے بعد جہنم میں جا کر ہمیشہ کا عذاب بھگتنے کی، اور اگر نہیں تو توبہ کرو. ورنہ وارننگ تو لیجنڈ نے دے دی اللہ کے فضل سے. آگے دیکھو ہوتا ہے کیا دنیا کے اندر. کرونا کے ذریعے بھی مار کم لگی ہے، آگے دیکھتے جاؤ اللہ اور کیا کرتا ہے اپنے حکم سے. کافروں کے لیے تو بدترین عذاب تیار ہے ہمیشہ کے لیے بھی، اور اس زندگی کے اندر بھی ذہنی اذیت سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، جتنا مرضی اپنے مصنوعی اور باطل خداؤں کو پکار لیں مدد کے لیے. اللہ اکبر.